بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی موت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے، مومن جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اسے موت سے نفرت نہیں ہوتی۔ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اسے نہیں ملنا چاہتے۔ اس لیے جب انسان مومن جو اللہ کے پاس جانے لگتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو موت کے قریب اپنی رحمت، اپنی رضامندی اور جنت، کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2684، بندہ مومن کو اللہ جان نکالنے سے پہلے 3 خوشخبریاں دے دیتے ہیں۔ میرے بندے، تم میری رحمت کے مستحق ہو، میں تم سے راضی ہوں، تم جنتی ہو۔ اس کے چہرے پہ روشنی آ جاتی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں اللہ مجھے فوراً لے جا۔ یہی وہ چیز ہے جو بعض لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی مسکراہٹ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک لوگوں کو خوشخبری دلوا دیتے ہیں، اور جب کسی کو اللہ عز و جلال اچھی موت نہیں دیتے، کافر جو ہوتا ہے اس کو بھی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ تمہیں عذاب بھی ملے گا اور اللہ تجھ سے ناراض ہیں۔ اب سوچ سکتے ہیں پھر وہ عذاب اور ناراضگی کو لینے کے لیے کیسے چاہت کرے گا کہ میں اللہ سے ملوں۔ اللہ عز و جلال موت سے پہلے ہر ایک کو اپنی رحمت، رضامندی اور جنت کی خوشخبری نصیب فرمائے۔ اچھی موت کی ایک دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان جمعے کے دن فوت ہو، یہ جمعے کی رات کو فوت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے 1074، جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو جاتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ ایک تیسری بات بھی جو ہے انسان کی اچھی موت کی نشانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ عز و جلال کی راہ میں شہید ہو جائے، اس سے اچھی موت کون سی ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا، اس کا مطلب ہے شہید تو بہت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا سنو، شہید جو ہیں وہ تھوڑے نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی اقسام گنوائیں۔ فرمایا ایک وہ ہے جو اللہ عز و جلال کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، ایک شہید ہے وہ۔ والغرق شہید، کوئی ڈوب کے فوت ہو جائے وہ بھی شہید۔ والہدم، اگر کسی پہ کوئی دیوار گر گئی ہے یا کوئی اور چیز گر گئی ہے وہ فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید۔ والموت بالحرق، کوئی آگ میں جھلس گیا فوت ہو گیا وہ بھی شہید۔ والمبطون شہید، ایسا انسان جس کو پیٹ کی بیماری، کوئی بھی بیماری لگی ہے وہ بھی شہید۔ والمطعون شہید، اور طاعون کی بیماری میں جو فوت ہو گیا وہ بھی شہید۔ من قتل دون عرضہ فہو شہید، جو اپنی عزت بچاتے ہوئے فوت ہو گیا وہ بھی شہید۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، کوئی ڈاکو ڈکیت آ کے اس سے مال چھینتا ہے، اسی اثناء میں اس پہ اس طرح حملہ ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے وہ بھی شہید۔ اور جو عورت زچگی کے وقت فوت ہو جاتی ہے، ولادت کے وقت، وہ بھی شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی صحابہ کرام کو سمجھا دی۔ اور کتنا خوبصورت ایک چوتھا جو ہے وہ سبب ہے جو نشانی بن جاتی ہے، اللہ کی راہ میں پہرا دینے والا جو ہے اور ایسا پہرا دیتے ہوئے اللہ کے پاس جاتا ہے، یہ بھی انسان ایسا انسان ہے کہ اس کو اللہ نے اچھی موت عطا کی۔ اور کس قدر خوبصورت 5ویں ایک نشانی ہے، بندہ توحید والا ہے، حلال مال کے ساتھ حج کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا اور احرام کی حالت میں فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی بات بھی سمجھائی کہ مومن کی اچھی موت کی ایک نشانی یہ ہے، موت المؤمن بعرق الجبین۔ مسند احمد کی روایت ہے، مومن جب فوت ہوتا ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے، اور 7ویں اور آخری نشانی اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ، اللہ جاری کر دیتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں وہ اللہ کی جنت کا مہمان بنتا ہے۔ حدیث یہ ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جب کوئی قریب المرگ ہو تو اسے کلمہ پڑھایا کرو، تلقین کیا کرو، وہ کلمہ پڑھے۔ یہ اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے، جلدی سے دوائی کھلائے اور پانی پلائے، لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن جو اچانک کومے میں چلا جائے یا اچانک اس کے اس طرح مسئلہ ہو اس کو پانی نہیں پلاتے، طب بھی اس کی مخالفت کرتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ لیکن کتنا بڑا احسان ہے کہ باقی لوگ یہ کام کریں کہ بیٹھ کے کلمہ پڑھا دے، اس سے بڑی کوئی دعائی نہیں ہے۔ کم از کم اس کی زبان پہ کلمہ آ جائے، اگر دنیا سے جا رہا ہے تو جنت کا وارث بن جائے۔